آج میں تمہیں عورتوں کی 5 ایسی خوبیاں بتاؤں گا کہ یہ 5 خوبیاں رکھنے والی عورتیں جس گھر میں بھی چلی جائیں، یہ 5 خوبیاں رکھنے والی عورت جس گھر میں بھی چلی جائے، قسم خدا کی جہنم نما گھر کو بھی جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیتی ہے۔ یہ 5 خوبیاں رکھنے والی عورت جس گھر میں چلی جائے، غریب گھر کو امیر بنا دیتی ہے، غربت کے جنازے اٹھتے نظر آتے ہیں، امیری عروج پر نظر آتی ہے، رزق کی بارش برستی نظر آتی ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک واقعہ ہے۔ لکھنے والے لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آپ کے ہی لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ جاتے جاتے آپ کا گزر ایک ایسے گھر کے قریب سے ہوا جس کے اوپر رحمت کی بارش برس رہی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ان آنکھوں سے اس گھر کے اوپر سے رحمت کی بارش برستے ہوئے دیکھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا رخ اسی گھر کی طرف کیا جس گھر کے اوپر رحمت کی بارش برس رہی تھی۔ چھم چھم رحمت برس رہی تھی۔ جب آپ اس گھر کے بالکل قریب گئے تو آپ نے غور کیا کہ اس گھر کے دروازے پر شیطان کھڑا ہے، گھر کے گیٹ پر شیطان کھڑا چیخ رہا ہے، پکار رہا ہے۔ اس کے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں، شیطان کے چہرے پر پریشانیوں کے آثار ہیں، اور کافی دیر کا وہاں کھڑا چیخ و پکار کر رہا ہے۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شیطان کے بالکل قریب گئے تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، او شیطان، بتا تو صحیح تیرے یہاں کھڑے ہونے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تو نیک لوگوں کا گھر ہے، یہ تو متقی پرہیزگار لوگوں کا گھر ہے، یہ تو وہ گھر ہے جس گھر میں رہنے والوں نے اللہ کے ساتھ صلح کر رکھی ہے، ناراض رب کو منا رکھا ہے۔ دیکھ اس گھر کے اوپر سے رحمت کی بارش برس رہی ہے اور تو اس گھر کے دروازے پر کھڑا ناچ رہا ہے، چیخ و پکار کر رہا ہے، اور تیرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار کیوں ہیں، پریشانیوں کے آثار کیوں ہیں؟ تو شیطان نے کہا، حضرت اندر دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ جب اللہ کے نبی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام 2 قدم آگے چل کر آپ نے گیٹ کے اندر سے، دروازے کے اندر سے گھر کی طرف جھانک کے دیکھا تو دیکھا ایک عورت نماز پڑھ رہی ہے اور دوسری عورت ساتھ میں لیٹی ہوئی ہے۔ ایک عورت نماز کی حالت میں کھڑی ہے، دوسری عورت ساتھ میں لیٹی ہوئی ہے، نیند میں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، میں تو اندر سے ایک عورت کو نماز کی حالت میں دیکھ رہا ہوں اور دوسری کو نیند کی صورت میں دیکھ رہا ہوں، لیٹا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ یہ بتا کہ تو کیوں چیخ و پکار کر رہا ہے؟ تیرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار کیوں ہیں اور تو کافی زیادہ دیر سے یہاں کیوں کھڑا ہے؟ تو شیطان نے کہا، حضرت یہ جو عورت سامنے نماز پڑھ رہی ہے، جو عورت اس وقت قیام میں کھڑی ہے اور رکوع کی طرف بڑھ رہی ہے، دراصل میں اس عورت کو ورغلانا چاہتا ہوں۔ نماز کے دوران میں اس عورت کو ورغلانا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں تو اس کا کھلا دشمن ہوں۔ اگر میں اسے نماز سے نہیں روکوں گا تو اور کون روکے گا؟ میرا کام ہے، میری ذمہ داری ہے، میری ڈیوٹی ہے اس کو روکنا۔ میں اسے ورغلانا چاہتا ہوں، میں اسے ورغلانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں، مگر کیا کروں کہ میرا منہ اس وقت بند ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، تیرا منہ بند کیوں ہے؟ آخر کس چیز نے تیرا منہ بند کر دیا؟ اس نے کہا، حضرت وہ جو عورت ساتھ میں لیٹی ہوئی ہے، ساتھ میں سوئی ہوئی ہے، وہ جیسے ہی سانس لیتی ہے، نیند کی حالت میں جیسے ہی سانس لیتی ہے تو اس کے اندر سے نکلا ہوا سانس آگ کا شعلہ بن کر، اس کے اندر سے نکلا ہوا سانس آگ کا شعلہ بن کر میری طرف بڑھتا ہے اور میرا منہ بند کر دیتا ہے۔ وہ سانس آگ کی شکل اختیار کرتا ہے اور شعلہ نما بن کر میری طرف آتا ہے، میرا منہ بند کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے میرا منہ بند ہے، میرے چہرے پر گھبراہٹ کے آثار ہیں کہ میں اسے ورغلانے میں ناکام کیوں ہو رہا ہوں اور بار بار ناکامی مل رہی ہے۔ ناکامی کو دیکھ کر میرے چہرے پر پریشانیوں کے آثار ہیں۔ اتنی دیر میں اس عورت نے بھی نماز مکمل کر لی۔ جیسے ہی وہ نماز سے فارغ ہوئی تو شیطان وہاں سے چلا گیا۔ تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گھر کے اندر قدم رکھا۔
کہ آخر پوچھوں تو صحیح کہ یہ سونے والی عورت کون سے ایسے کام کرتی ہے، کون سے ایسے اعمال کرتی ہے کہ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کے سانس میں اس قدر طاقت رکھی ہے، اس قدر قوت رکھی ہے کہ اس کے سانس کے شعلے نے شیطان کا منہ بند کر کے رکھ دیا ہے۔ پوچھوں تو صحیح۔ یہ سوچتے ہوئے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے گھر کے اندر قدم رکھا، گھر کی دہلیز پر قدم رکھا، تو ان عورتوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خوب استقبال کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کو ایک بلند جگہ پر بٹھایا، پاک جگہ پر، صاف ستھری جگہ پر بٹھایا۔ تو اللہ کے نبی نے اس عورت سے مخاطب ہو کر، جو عورت نمازی عورت کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی اور جس کے اندر سے نکلے سانس نے شیطان کو پریشان کر رکھا تھا، شیطان کے وار کو ناکام بنا رکھا تھا، اللہ کے نبی نے اس عورت سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عورت، سچ سچ بتانا، حقیقت بتانا، اللہ اور اس کے نبی کو گواہ بنا کر بتانا کہ تو کون سے ایسے اعمال کرتی، تو کون سے ایسے کام کرتی، کون سی ایسی نیکیاں کرتی کہ تیری نیکیوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے تیرے سانس کے اندر اس قدر دم رکھا ہے، تیرے سانس کے اندر اتنی طاقت رکھی ہے، اتنی قوت رکھی ہے کہ تیرے اندر سے نکلا سانس شیطان کا منہ بند کر دیتا ہے۔ تو اس عورت نے کہا، حضرت میں تو ناچیز سی بندی ہوں، میں تو گنہگار سی بندی ہوں، لیکن میرا من مجھے کہتا ہے، میرے اندر کا وجدان مجھے کہتا ہے کہ میرے اندر 5 ایسی خوبیاں ہیں جو کسی اور عورت میں نہیں ہیں۔ میرے اندر 5 ایسی خوبیاں میرے اللہ نے رکھی ہیں جو کسی اور عورت میں نہیں رکھی۔ پہلے میں اپنی طرف نظر دوڑاتی ہوں، پھر ارد گرد کی، گرد و نواح کی، گلی محلے کی عورتوں کی طرف نظر دوڑاتی ہوں، تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ خوبیاں صرف مجھ میں ہیں اور کسی میں نہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، جلدی کرو، مجھے اپنی خوبیوں سے آگاہ کرو، تیرے اندر کون کون سے کمالات ہیں، تیرے اندر کون کون سی خوبیاں ہیں جن خوبیوں نے ابلیس جیسے شیطان کا منہ بند کر کے رکھ دیا۔ وہ ابلیس، وہ شیطان جس نے بڑوں بڑوں کی عبادات ضائع کروا دی، وہ شیطان جس کے بارے میں اللہ قرآن کے اندر نہیں فرماتا، ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ آخر اس عورت کے اندر کون سا ایسا کمال تھا، کون سی ایسی خوبی تھی جس خوبی کی وجہ سے اللہ نے اس کے اندر دم اتنا رکھا تھا، طاقت اور قوت اتنی دے رکھی تھی اس عورت کو کہ اس کے اندر سے نکلے سانس نے شیطان کا منہ بند کر دیا۔ اس عورت نے کہا، یا حضرت، میرے اندر پہلی خوبی تو یہ ہے کہ میرا جو شوہر ہے نا، میرا یہ جو مجازی خدا ہے نا، بہت ہی غریب ہے بیچارہ، صبح کھاتے ہیں شام کے لیے نہیں ہوتی، شام کو کھاتے ہیں صبح کے لیے نہیں ہوتی۔ میرا جو شوہر ہے جو ابھی اس وقت کام پر گیا ہوا ہے، میرا شوہر جب سورج طلوع ہوتا ہے تو گھر سے باہر نکلتا ہے روزی روٹی کی تلاشی کے لیے، گھر سے باہر نکلتا ہے، پورا دن جنگل میں لکڑیاں کاٹتا ہے، پورا دن محنت مزدوری کرتا ہے، وہ وزنی لکڑیاں، وزنی بوریاں اپنے کمزور سے کندھے پر رکھتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، مجھے کچھ ملے نہ ملے، میرے بچوں کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے، میرے پیٹ کی خاطر، میری ہر چھوٹی موٹی خواہش پوری کرنے کے لیے، میرے بچوں کی چھوٹی موٹی خواہشیں پوری کرنے کے لیے میرا غریب اور کمزور سا شوہر، میرا مجازی خدا پورا دن کام کرتا ہے، پورا دن رات ایک کر کے اوور ٹائم لگا کے اپنی چٹی داڑھی، سفید داڑھی مٹی پہ گھسیٹتا ہے کہ مجھے کچھ ملے نہ ملے، میری بیوی کو روٹی کا ٹکڑا مل جائے۔ پورے دن کا تھکا ہارا مسافر، تھکا ہارا مزدور، تھکا ہارا شوہر شام کو جب گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے، بہت زیادہ تھکا ہوا ہوتا ہے، جیسے ہی گھر کی دہلیز پر قدم رکھتا ہے تو میں اس آنے والے مزدور کا اس قدر استقبال کرتی ہوں، اس قدر استقبال کرتی ہوں کہ اس کی ساری تھکاوٹ دور کر دیتی ہوں۔ میرا وہ استقبال، اس گھڑی میں، اس لمحے میں میرا مسکرانا، میرا اس سے کلام کرنا، اس سے محبت بانٹنا، اس سے پیار بانٹنا، اس سے اس کا حال چال پوچھنا کہ میرے سرتاج آج کا دن کیسے گزرا، اس طرح کا اس سے کلام کرتی ہوں کہ اس کی ساری تھکاوٹ دور کر دیتی ہوں، اس طرح کی محبت بھری باتیں کرتی ہوں کہ دوسرے دن کی مزدوری کے لیے اس کے اندر جان ڈال دیتی ہوں،
اس کے اندر طاقت اور قوت ڈال دیتی ہے، اور یہ میں اس پر احسان نہیں کرتی بلکہ یہ اس کا حق ہے، اور اس کا حق ادا کرنا میرے اوپر فرض ہے۔ جب وہ صبح سویرے محنت مزدوری کے لیے، حلال روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر نکلتا ہے تو میں ڈھیروں دعاؤں اور نیک